بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیوں میں رکھے اور آسانیت تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ کل پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کیا تھی؟ ایک چارج شیٹ تھی، الزامات کا ایک پلندہ تھا، اور الزامات یہ تھے کہ عمران خان صاحب نے جے آئی ٹی میں جو بیان دیا، جو کوئی سوالوں کے جواب دیے، ان سوالات کے جوابات کو اٹھا کے وزیر داخلہ نے ان کا آپریشن کیا، ان کا پوسٹ مارٹم کیا اور ان سوالات اور جوابات کو قوم کے سامنے رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دنوں پی ٹی وی ہو یا اور پاکستانی میڈیا، جس پہ کچھ حضرات ایسے ہیں، خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ جن کی جب پریس کانفرنس آتی ہے تو لوگ چینل تبدیل کر کے کوئی جانوروں والا چینل یا کوئی اور جس میں پہاڑ دریا دکھائے جاتے ہیں وہ چینل لوگ لگا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پورے قومی میڈیا پہ بڑی طویل پریس کانفرنس، الزامات کانفرنس چلتی رہی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنا دیا ہوا موقف جھٹلا دیا، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ پاکستان اور کسی ایک فوجی افسر کا بھی بیچ میں نام آتا تھا، وہ اس حوالے سے جب جے آئی ٹی میں خان صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا اور وہ جواب دیا، اور انہوں نے فلاں کہا اور یہ کہا اور وہ کہا۔ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی مقدمہ یا کوئی انویسٹیگیشن، چاہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو یا کوئی سنگل انویسٹیگیٹنگ آفیسر انویسٹیگیشن کر رہا ہو، اس انویسٹیگیشن کا تک کسی دوسرے بندے کی رسائی نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جے آئی ٹی اپنی رپورٹ بنا کے اپنے ایک طریقہ کار سے اس میں عدالت میں بھیجنی ہے یا افسران بالا کو بھیجنی ہے، جس جگہ بھی بھیجنی ہے وہاں وہ رپورٹ جائے گی۔ ظاہر ہے یہ بھی افسران بالا جو یہ جے آئی ٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو اس حوالے سے جو قانونی طور پہ قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیان کریں کہ انہوں نے کس انداز میں، کس کیپیسٹی میں، کس طریقے سے اس جے آئی ٹی تک رسائی حاصل کی، اس جے آئی ٹی کی رپورٹ تک، اور وہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے لفظوں میں پبلک کر دی۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اسی پاکستان میں، اسی حکومت، اسی وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے ایک ارشد شریف شہید بھی تھا، اس کی شہادت بھی ہوئی، اور اس کی شہادت کے حوالے سے بھی ایک سے زیادہ جے آئی ٹی بنی۔ جس دن اس وزیر داخلہ صاحب سے سوال کیا جائے کہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے آپ کو ارشاد فرمائیے، تو وہ ان کا جواب ہوتا ہے آئیں بائیں شائیں دائیں بائیں۔ کبھی وہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے کینیا کی حکومت تعاون نہیں کر رہی، وہ کہتے ہیں ہم سے فلانی حکومت تعاون نہیں کر رہی۔ اگر آپ سے کوئی حکومت تعاون نہیں کر رہی تو آپ کس لیے اس وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ بوریا بستر اٹھا کے گھر چلے جائیں، لیکن نہیں، چونکہ مخصوص کاموں کے لیے آپ تشریف فرما ہیں۔ پھر اسی حوالے سے انہی وزیر داخلہ کی وزارت داخلہ کے نیچے کے اداروں نے ایک پاکستانی کو اٹھایا تھا، اس پاکستانی کا نام ہے عمران ریاض، اور وہ پاکستان مقبول ترین صحافی ہے اس وقت۔ عمران ریاض کا جو سوشل میڈیا پہ جو وہ بلند ترین آدمی کہ اس کو سب سے زیادہ دیکھنے والے لوگ ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں، اس کو اٹھا لیا گیا زبان بندی کے لیے، اور پھر پولیس نے اٹھایا اور اس کے بعد ضمانت ہوئی، رہائی ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود پھر اٹھا لیا گیا، اور ان وزیر داخلہ صاحب کو جو عمران خان کی اس جے آئی ٹی کے ایک ایک لفظ کا آپریشن اور پوسٹ مارٹم کر رہے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے، ان کے آئی جی سے پوچھا جاتا ہے، ان کی فورسز سے پوچھا جاتا ہے کہ عمران ریاض کدھر ہے، تو وہ وہی آئیں بائیں شائیں دائیں بائیں یہ جواب دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دلچسپی کوئی اور تھی، کسی اور جگہ پہ دلچسپی ہے، انہیں کسی گمشدہ کو انرتھ کرنے کے لیے، سرفیس پہ لانے کے لیے، اس کو سامنے لانے کے لیے ان کی کوئی نہ نیت تھی، نہ اہمیت دیتے ہیں وہ اس معاملے کو، اور نہ
وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ قوم یہ پوچھتی ہے، قوم یہ سوچتی ہے، اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایک ماڈل ٹاؤن بھی تھا، اس میں بھی ایک قتل عام ہوا تھا، اس کی بھی کوئی جے آئی ٹی بنی تھی، اس جے آئی ٹی نے بھی کچھ لوگوں کو فکس کیا تھا، اور جے آئی ٹی کے علاوہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا، اور جوڈیشل کمیشن نے بھی کچھ ذمہ داریاں لگائی تھی۔ لیکن کیا اس جے آئی ٹی کے حوالے سے، اس قتل عام کے حوالے سے آج دن تک کوئی پیش رفت ہو سکی؟ جواب ہے نہیں۔ دوستو، کل پرویز الہی صاحب نے، جو ایک پاکستان کے بزرگ سیاستدان ہیں، اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول، معروف اور بڑی سیاسی جماعت کے وہ صدر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ شہری ہیں، ایک سینئر سٹیزن ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جیل میں ایسی جگہ رکھا گیا ہے کہ 4x4 یا 6x6 کا کمرہ ہے کہ جس میں پورے پاؤں بھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ 10 دن سے مجھے نہ دوائی لینے دی گئی، نہ مجھے کوئی خوراک پہنچائی جا رہی ہے۔ 10 دن سے پنکھے کے بغیر، بجلی کے بغیر، ہوا کا بھی گزر اس جگہ پہ بہت مشکل ہے، اور قید تنہائی میں انہیں اس انداز سے رکھا ہوا ہے کہ ایک ہی کپڑوں کے جوڑے میں انہوں نے کہا کہ میں 10 دن سے ہوں۔ یہ وقت گزر جانا ہے، یہ لمحات گزر جانے ہیں، لیکن چلیے یہ لمحات گزریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس وقت جو پاکستان کا مروجہ قانون ہے، پہلی بات یہ میرا مذہب، آپ کا بھی مذہب، وہ کیا کہتا ہے؟ بزرگ شہری کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے؟ ملزم کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے؟ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اسے اسی لیے ملزم کہا جاتا ہے کہ اس پہ الزام ہے۔ مجرم تب ہوتا ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب مجرم ثابت ہو گئے، سزا یافتہ ہو گئے، وہ مجرم ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں جو ابھی تک گرفتار ہیں، جن پہ کوئی ٹرائل ہو کہ جن کو سزا نہیں ہو، تو وہ ملزم ہیں۔ تو الزام والے شخص کو میرے قانون کے مطابق، میرے وطن کے آئین کے مطابق، ضابطے کے مطابق، پولیس رولز کے مطابق، پریزن رولز کے مطابق، جیل مینول کے مطابق ان کے کچھ حقوق ہیں، نہیں دیے جا رہے، جان بوجھ کے نہیں دیے جا رہے۔ وہ وقت گزر جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کوئی اچھا سا جملہ ایسا بتاؤ کہ جو میں سنوں تو میں خوش ہو جاؤں، سنوں تو پریشان ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ جو وقت ہے نا اس وقت، یہ گزر جائے گا۔ اگر آپ پریشانی میں یا پریشان ہیں تو آپ جملہ سنیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ خوش ہیں، کہا جائے کہ یہ وقت گزر جائے گا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے خوشی کا وقت گزرے گا تو پھر کسی پریشانی کا وقت آ سکتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، میرے پیارے پاکستانیوں، ہم وطنوں، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے، ظلم جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ گھوم پھر کے ظالم کی گردن تک آتا ہے، اس کے گریبان تک آتا ہے، اس کی ذات تک پہنچتا ہے۔ اور اس وقت جو کچھ بچوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، مسلم ہو یا نان مسلم، جو بھی ہیں، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، گلگیتی، کشمیری، جو بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ایک طرح کا ظلم روا رکھا جا رہا ہے کہ جس کی مثال کبھی کشمیر میں ملتی تھی، کبھی فلسطین میں ملتی تھی، کبھی برما میں ملتی تھی، لیکن آج پاکستان کے چاروں صوبوں میں آپ کو مثال ملتی ہے۔ دوستو، اس وقت پاکستان کا صوبہ سندھ، کراچی، بدین، ٹھٹھا، یہ سارے علاقے طوفانوں کی زد میں، کراچی 3 طرح کے طوفانوں کی زد میں آیا ہوا ہے، اور 2 طوفان کل ٹکرانے والے ہیں۔ ایک سمندری طوفان، پانی کا طوفان، جو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ ایک تو وہ کراچی کے ساحلوں سے اور بدین، ٹھٹھا اور باقی جو جگہیں ان کے ساحلوں سے وہ طوفان ٹکرائے گا، اور دوسرا طوفان جو کراچی کی حکومت کا طوفان ہے، بلدیاتی اداروں کے، کراچی کے میئرشپ کے لیے کل الیکشن ہے، اور مخالفین پہ مقدمے بنانا، انہیں اٹھا لینا، انہیں ووٹ کے لیے نہ جانے دینا، یہ طے کر لیا گیا ہے۔ اور کل پروگرام یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی کے لوگ یا جماعت اسلامی کے لوگ، ان میں سے کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، انہیں تاخیر کروا دی جائے گی، تاکہ جو گنتی کا 11 ساڑھے 11 کا جو بھی ٹائم مقرر کیا گیا ہے الیکشن انتظامیہ کی طرف سے، دروازے بند ہونے کے بعد ان لوگوں کی گنتی شمار نہیں ہو سکے گی۔ جو دروازے بند ہونے کے بعد اندر ہوں گے ان کی گنتی شمار ہوگی۔
تو اس طرح سے حکمران جماعت کے میئر کے امیدوار کو جتوا دیا جائے گا اور پوری کراچی کو، سندھ کو ایک سیاسی طوفان سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ تیسرا طوفان جو اس وقت کراچی بھی ہے اور سندھ بھی ہے اور پنجاب بھی ہے اور پورے پاکستان کو، وہ معاشی طوفان ہے۔ جس طرح کا بجٹ آپ کے سامنے آیا، جو بیکار پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا گیا، معاشی اشاریہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے منفی میں، کہ جس انداز سے پچھلی حکومت، جسے نااہلوں کی حکومت کہا جا رہا ہے، جس کی مہنگائی کے خلاف مارچ نکلا تھا، وہ مہنگائی کئی گنا کم تھی۔ اس وقت مہنگائی کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس دور میں جو ترقی کے اشاریے تھے کئی گنا زیادہ تھے، جو اس وقت مائنس میں جا چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے بھی طوفان جن سے ہم ہمکنار ہیں، اللہ ہمیں ان طوفانوں سے نکالے، اور اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے۔ آسانیاں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، وہ کسی وقت بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے مانگی جائیں۔ ہم منگتے ہیں، ہم دعا گو ہیں، رب سے مانگتے ہیں کہ میرے ہم وطنوں کے لیے، کراچی والوں کے لیے، ٹھٹھہ بدین والوں کے لیے، باقی جو ساحلی علاقوں کی، ساحلی پٹی پہ رہنے والے لوگ ہیں، جن کا کام کاروبار کشتی رانی، کشتی بانی، مچھلی اور ماہی گیری اور باقی اور بہت سارے معاملات جو سمندر کے پانیوں سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے تو اور بات ہے، تو ان کے ساتھ جو جانور ہیں، ان کے ساتھ جو چرند پرند ہیں، وہ جو ظاہر بے شمار چیزیں ہوتی ہیں آبادیوں کے ساتھ، تو ان کے لیے بھی مسائل ہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کچھ چارہ، کچھ نہیں۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مالک ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، مہربانیاں فرما، اور طوفانوں سے ہمیں بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔